الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسی چیز کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوا ہے جو کہ بدلتے موسم کے ساتھ انسان کا دشمن ہے۔ آج ہم بات کریں گے مچھر کے بارے میں۔ آخر مچھر بعض گھروں میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں مچھر زیادہ کاٹتا ہے اور بعض لوگ ہیں جنہیں مچھر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض تو مچھر کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکتے اور بعض ایسے ہیں جن کو ذرا برابر بھی نیند ان کی یا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس چھوٹی سی حقیر سی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مچھر کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس حقیر سی چیز کے ذریعے انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ تو مچھر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیند خراب کر سکتا ہے یا اس کے آرام میں بھی خلل پیدا کر سکتا ہے۔ تو زمانہ قدیم سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ مختلف قسم کی زمینی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سے ایسے جانور ہیں جو کہ ناپید ہو گئے، جن میں ڈائناسور ہے، ان کی ہڈیاں ملی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے جانور ہیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، لیکن مچھر ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی ناپید نہیں ہوا۔ نمرود جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، جو بہت زیادہ مغرور تھا اور بہت زیادہ عقل رکھتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، نعوذ باللہ، اور لوگوں کو کہتا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سزا دی۔ تو ایک حقیر سی چیز جسے مچھر کہتے ہیں، بہت ہی معمولی سی چیز ہے، اگر اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا جائے یا کسی چیز کے نیچے آ جائے یا ہلکا سا بھی اس کو ٹچ کر دیا جائے تو وہ فوری مر جاتا ہے۔ تو ایک حقیر سی چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمجھایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جاؤ۔ لہٰذا مچھر نمرود کے نتنوں میں گھس گیا اور وہاں سے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ تو جب وہ بنبناتا اور وہاں پر کاٹتا تو اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ لوگوں کو کہتا کہ جوتوں سے میرے سر کی پٹائی کرو، اور اس طرح سے مار مار کے اس کے سر کو ایسے ہی اسے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو اس قدر خطرناک موت اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک حقیر سی چیز کے ذریعے دی اور سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اسے ایک حقیر سی چیز کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ جب چاہتا ہے وہ دولت عطا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، کیونکہ مالک الملک کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو انسان بننے کی کوشش کرتا ہے یا اس حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ غارت کر دیا جاتا ہے۔ تو مچھر کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو مچھر بعض لوگوں کو بہت زیادہ کاٹتا ہے اور بعض کو نہیں کاٹتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خون بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو مچھر نہیں کاٹتے زیادہ کیونکہ ان کا خون بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق جو نر مچھر ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کاٹتا ہے۔ لہٰذا جو مادہ مچھر ہوتا ہے جسے انڈے دینے ہوتے ہیں وہ ہی انسان کو کاٹتا ہے۔ کچھ مچھر سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ مچھر کالے رنگ کے اور کچھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی میں مختلف قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ تو اسے کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض انسان کے جسم میں کاربن ہائیڈرو زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جسم پر مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی تحقیق، ایک ایسی معلومات جس سے آپ بالکل بے خبر ہیں، تو بعض ہم نے بکس پڑھی، بعض چیزیں ہم نے دیکھی، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مچھر کی آواز بہت زیادہ آتی ہے۔ تو سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے،
वो मच्छर की आवाज किन्हें ज्यादा आती है। बाज लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़ी अचानक से मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि रात के वक्त आपको किसी मच्छरों ने बहुत ज्यादा तंग किया, हालांकि आपने अद्वियात फेंकी थी, आपने अपने जिस्म पर दवाइयां लगाई थी, लेकिन मच्छर की आवाज ने आपको बहुत तंग किया। तो बाज लोग ये भी कहते हैं कि मच्छर की बहुत ज्यादा आवाज आने से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो मेरी एक बहन है, एक औरत है, उनका सच्चा वाकया आपके साथ में शेयर करूंगी। वो कुछ यूं कहती हैं कि मेरा माली हालात बहुत ज्यादा बेहतरीन थे, मेरे पास अपना घर था, सब कुछ था, तो मैंने कभी ये सोचा भी ना था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को सो रही थी, तो अचानक से एक मच्छर जो कि बिल्कुल काले रंग का था, सुर्ख धारी थी, वो मेरे ऊपर भिनभिनाना शुरू हो गया। लिहाजा मैंने लाइट जलाई और मच्छर मारने वाली चीज पकड़ी और उससे मच्छर मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस मच्छर ने मुझे सारी रात बहुत तंग किया, काटा भी और बहुत सी आवाजें भी निकाली। लिहाजा मैं बहुत परेशान हुई। तो जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत बुरी खबर मिली, हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, लिहाजा मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा मच्छर की आवाजें आए या आपको महसूस हो कि मच्छर बहुत ज्यादा आपको तंग कर रहे हैं, हद से ज्यादा गर्मी है लेकिन आपको हद से ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सदका जरूर अदा कर दें। थोड़ा सा आप सदका देंगे, आप देखेंगे कि परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। बाज घरों में मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं, बाज घरों में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप क्या किया करें, दो अल्फाज जो कि उलमाए कराम के बहुत ही मशहूर तरीन बुजुर्गाने दीन के हैं, या अली हैती, या अली बिन हैती, या अली बिन हैती, ये आप इन कलिमात को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह ज़वजल आपके पास मच्छर, मक्खी, भीड़ वगैरह नहीं आएंगे। या अली बिन हैती, आप इसको इस तरीके से अदा कर लिया करें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ। ये कलिमात ऐसे हैं कि इनसे मच्छर वगैरह आपके पास नहीं आएंगे। तो ये पढ़ के जोर से 3 मरतबा फूंक मार दें हवा की तरफ, इंशाअल्लाह आपके पास मच्छर नहीं आएंगे और आप हर किस्म की आफत परेशानी से भी बच जाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, लेकिन बाज लोग इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कहाँ पर चीज़ लिखी है। तो बाज ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो होती हैं। तो आप उस पर ज़रूर थोड़ा बहुत अमल ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।